الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. جناب صدر اور خیبر پختونخوا کے اس اجتماع میں تاحد نظر میرے شریک بھائیوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے جلسوں کا ریکارڈ خود ہی توڑا ہے. اور انشاءاللہ یہ سیلاب بڑھتا چلا جائے گا. آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے 7 ستمبر 1974 آج واپس آ گیا. میں نے وہ ماحول سن 1974 کا اپنی آنکھوں سے دیکھا. سن 74 کی تحریک میں میں ملتان جیل میں رہا. آج جب ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں آج مل کر اس تحریک کی قیادت کو حضرت شیخ محمد یوسف بنوری کو، مفکر اسلام مفتی اعظم مفتی محمود کو، علامہ شاہ احمد نورانی کو، مولانا غلام غوث فضالوی کو، مولانا عبدالحق اکوڑا کو، ان کے رفقاء کو اور ان کے ساتھ جناب پروفیسر غفور احمد کو، خان عبدالولی خان کو، نواب زادہ نصر اللہ خان کو، جناب چودھری ظہور الہی کو. ان کا تعلق ہو حزب اختلاف سے تھا اور علماء کی یہ قیادت اس تحریک کی قیادت تھی، لیکن پارلیمنٹ کی قیادت کرتے ہوئے میں آپ کی طرف سے وہ خراج تحسین ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پیش کرتا ہوں، مولانا کوثر نیازی کو بھی پیش کرتا ہوں، عبدالحفیظ پیرزادہ کو بھی پیش کرتا ہوں، یحییٰ مختیار کو بھی پیش کرتا ہوں، جن کی اجتماعی سوچ نے، اجتماعی فکر نے، اجتماعی جدوجہد نے اس وقت قادیانیت کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. میرے محترم دوستو، جب بات ختم نبوت کی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو محض ایک مذہبی مسئلہ ہے، اور ہماری دنیا میں
جہاں لفظ مذہب آتا ہے اسے ایک نارمل قسم کا عنوان قرار دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ختم نبوت سیاسی عنوان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعدي وسيكون بعد الخلفاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی معاشرے کے سیاسی نظام اور اس کی تدبیر و انتظام انبیاء کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاسی نظام ہاتھ میں لیے تھے۔ ایک پیغمبر جاتا تھا، دوسرا اس کے سیاسی نظام کو سنبھالتا تھا، اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، اب دنیا کا سیاسی نظام میرے ہاتھ میں۔ اب بتاؤ ختم نبوت سیاسی عنوان ہے یا نہیں؟ اور تمام انبیاء کا عنوان ہے یا نہیں؟ اس بنیاد کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ امت مسلمہ کو سمجھانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلفاء تو امت میں آ سکتے ہیں، لیکن ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے محترم دوستو، آج مجھے ایک شکایت ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ آتا ہے ہم نے رد عمل کو جرم کہا ہے۔ فلاں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے، اس نوجوان نے قانون ہاتھ میں لیا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کی روح سے، پاکستان کے قانون کی روح سے اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی توحید رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، یہ قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں؟ اس کو جرم کیوں نہیں کہا جاتا؟ اور جب وہ عناصر جو پاکستان میں قانون کو ہاتھ میں لے کر ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہوئے اسلامی شعائر کو استعمال کرتے ہیں، توحید رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر اگر اس کے خلاف رد عمل آتا ہے تو پھر اسی کو یہ کہنا کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، یہ پھر ذرا زیادتی ہوگی، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا۔ اور میں پشاور کے وکلاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نوجوان کی وکالت عدالت میں کی ہے اور اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان کی ریاست کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، برطانوی پارلیمنٹ کے 40 ارکان کی دستخطوں سے ایک انکوائری رپورٹ کے نام پر رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور 1954 سے لے کر یعنی سن 1953 کی تحریک کے بعد 1954 سے لے کر 2018 تک انہوں نے ایک
जिसमें उन्होंने कादियानियों को सिर्फ मजलूम ही नहीं कहा बल्कि पाकिस्तान की रियासत को जिम्मेदार करार दिया है कि अगर ये लोग मजलूम हैं, इनका दम पाकिस्तान में घुट रहा है, तो इसकी सरपरस्ती पाकिस्तान की रियासत कर रही है। ये उस बरतानिया का रियासती और सल्तनती किरदार है जिस बरतानिया की रियासत के बारे में खुद कादियानी मिर्जा लिखता है कि मैं अंग्रेज का फुटकाट का पौधा, जो कल भी अंग्रेज का फुटकाट का पौधा था, आज भी बरतानिया उसकी आबियारी कर रहा है। और हम बरतानिया से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी हुकूमत बर्र सगीर पर थी, तो मेरे अकाबिर ने तुम्हारा बोरिया बिस्तर लपेट कर तुम्हें इसका जमीन से निकाला है और तुम्हारे इक़्तिदार का सूरज गुरूब किया है। और तुम्हारा एजेंट कादियानी जो नई शरीयत का दावेदार था, इस्लाम के खात्मे का दावेदार बन गया, जिहाद के खात्मे का दावेदार बन गया। फिर आपके बाक़ियात को भी हमारे अकादमी ने दफन किया और अब तुम दोबारा अपने उस पौधे की आबियारी करके अपनी मिट्टी पलीद करने की कोशिश न किया जाए। मुझे हैरत इस बात पर है, आज तक पाकिस्तान की रियासत गुम क्यों है, उनकी जुबानें गुम क्यों हो गई हैं, और खारजा क्यों खामोश है इसके ऊपर, हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्यों खामोश है, हमारे हुक्मरान क्यों खामोश है इसके ऊपर। तो फिर क्या समझे हम कि बरतानिया के पार्लियामेंट से तहरीक थे और हमारा मुल्क उस पर खामोश रहे, तो फिर इमरान खान साहब हमें कहने का हक दो ना कि दाल में कुछ काला काला है। बल्कि दाल सारा का सारा ही काला लगता है। कादियानियों से कुछ भी हमारा झगड़ा नहीं, सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के आईन के मुताबिक खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम। तो जिस तरह हिंदू रहता है, ईसाई रहता है, सिख रहता है, कादियानी भी रहे पाकिस्तान में आईन। अगर सूफी मोहम्मद कहता है मैं ईसाई को नहीं मानता, अगर तालिबान कहते हैं मैं ईसाई को नहीं मानते, इस आईन के इनकार पर वो गद्दार ठहरते हैं, इस इनकार पर वो दहशतगर्द रहते हैं, रियासत उनके खिलाफ ऑपरेशन करती है। लेकिन अगर कादियानी तबका आईन को तस्लीम नहीं करता, उनको पाकिस्तान का गद्दार नहीं कहा जाता। तो बुनियादी चीज यही है कि पाकिस्तान बतौर रियासत की वजाहत करे और बरतानिया को जवाब दे कि पाकिस्तान में रियासत की सतह पर कादियानियों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, न उसकी सरपरस्ती हो रही है। कादियानियों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने के लिए रियासत बरतानिया और सल्तनत बरतानिया कादियानियों को उभर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। हम पाकिस्तान के कानून बनाएंगे और बाहर की दबाव। 2 साल में कोई कानून साजी नहीं हुई, कोई कानून साजी नहीं हुई 2 साल में। एक कानून साजी हुई है आर्मी एक्ट जिसमें बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत तंजीम, और आज एक कानून साजी हो रही है जो FATF के दबाव में हो रही है।
اور ہماری پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ ایک قرارداد پاس کر لے اور اس قرارداد کا تقاضا یہ ہو کہ وہ 2 اور 4 گھنٹے کے اندر اندر اس کی تعمیل ہو، تو پھر ہر ریاست اس کی پابند ہوگی کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے گا۔ اور اگر کوئی ادارہ یا اس ادارے کا کوئی فرد اگر اس پہ رکاوٹ بنے گا اور اس کو روبامن لانے میں یا اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی 5 سال قید سے 10 سال قید تک اور 5 کروڑ جرمانے سے 10 کروڑ جرمانے تک۔ وہاں قرارداد اور یہاں قانون، یہ غلامی کی دلیل نہیں تو کیا ہے؟ تم نے ایسے ایسے قوانین پاس کیے کہ جن قوانین کے بعد آج پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر اقوام متحدہ یا عالمی ادارہ قرارداد پاس کر لے کہ ناموس رسالت کا قانون انسانی حقوق کے خلاف ہے، اگر وہ قانون پاس کر لے یا قرارداد پاس کر لے کہ قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا قانون یہ انسانی حقوق کے منافی ہے اور ہماری قرارداد پر عمل درآمد کرو، تو یہ سارا تیزی کے ساتھ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ ساری قانون سازی کسی کام کی نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھو تمہارے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی شرارتیں ہیں، جو تمہاری بدنیتیاں ہیں، جو تمہارے دماغوں کا گند اور غلاظت ہے، ہم اس سے واقف ہیں۔ اور میں آج تاحد نظر انسانوں کے اس سمندر میں اپنے کارکنوں کو اور نوجوانوں کو اور اپنے پشتونوں کو پشاور میں کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی سزا پر بھی کسی بین الاقوامی دباؤ کے تحت قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی یا ناموس رسالت کے تحفظ کے قانون میں تبدیلی کی کوشش کی گئی، تو انشاءاللہ یہ نوجوان گلی کوچے میں ڈٹ پڑے گا، لیکن ناموس رسالت کو تمہیں اس طرح کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ عمران خان سن لو ذرا، ہم بتا دینا چاہتے ہیں آپ کے دور حکومت میں 3-4 کام ہوئے۔ ایجنڈا ہر دور کی حکومت کرا، دباؤ ہر دور کی حکومت کرا، لیکن اس کو مقصد حکومت بنا کر جو تم لے کر آئے ہو، ایک اس دور میں آپ نے توہین رسالت کے مرتکب ایک خاتون کو کتنے فخر کے ساتھ ملک سے باہر بھیجا۔ اگر وہ بری ہے اور گنہگار نہیں ہے، پاکستان میں تم اس کو تحفظ کیوں نہیں دے سکتے؟ اپنے باہر کے آقاؤں کے پاس بھیج کر اس کو فخر بھی کر رہے ہو، تو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کے پیچھے کیا ذہنیت کا تھا۔ قادیانیوں کے مسئلے پر قادیانی نیٹ ورک ان 2 سالوں میں جتنا متحرک ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، بین الاقوامی سطح پر متحرک ہوا ہے۔ مطلب ہے آپ کو کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے نا، تو وقت آئے گا پھر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے، لیکن سن لو ہم نے آپ کو ایسا نہیں کرنے دینا۔ ہم ہاتھ ہی نہیں موڑیں گے، انشاءاللہ تمہاری گردن میں موڑیں گے۔ میرے محترم دوستو، نعرہ
تکبیر! قادیانیوں کے جو شعار ہے! میرے دوستو، تیسری بات سن لو کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تحریک میں اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا کی سطح پر ہو، سیاسی محاذ پر ہو، ہر شخص اسرائیل کا وکیل بنا ہوا ہے اور کہتا ہے اسرائیل سے تعلق نہیں ہوگا تو کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ یہودیوں کی پیروی کا یہ استعاب اور یہ شوق جو آج کے دور کے اس حکمران کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید انہی کے بارے میں فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن کہ تم پر ایک زمانہ آئے گا کہ تم پچھلی امتوں کی قدم قدم بالش بالش اس طرح پیروی کرتے ہوئے نظر آؤ گے کہ اگر وہ غار میں گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے چلتے رہو۔ وہ جو سمسرے بغا کرنے اور جلتا بہت دھرنا ہو سکے۔ صحابہ کرام اور توقع یا رسول اللہ دا رسول یہود و نصارہ کو تم بابل کو سلام کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ پیشن گوئیاں آج یہ حکمران اس کا مصداق بن رہے ہیں۔ دنیا میں اور بھی حکمران ہیں جو اس کا مصداق بن رہے ہیں، کٹ پتلی حکمران جن کی اپنی کوئی ریاست نہیں ہے، وہ ریاستیں در حقیقت کالونیاں ہیں امریکہ کی۔ آج وہاں پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کا دباؤ ہوگا تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہو سکے۔ اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد! اسرائیل مرد آباد، مرد آباد! میرے محترم دوستو، ہماری ایک جیسی کلی رائے ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہاں ایک پاکستانی قوم رہتی ہے اور یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں فرقہ وارانہ فسادات ہوں، لسانی فسادات ہوں، قومیتوں کے درمیان تعصبات ہوں، صوبائی نفرتیں ہوں۔ جمعیت علماء اسلام نے اور پاکستان کی دینی مذہبی سیاسی قیادت نے تاریخ سے اول دن سے ہمیشہ ہم آہنگی کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی اس نے قرارداد مقاصد پاس کی، آج وہ آئین کا حصہ ہے۔ تمام مکاتب فکر مالی دا یہ ویڈیو میں دغه کړه دا شیر کوم او شوله موبایل نه بند سن 1951 میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے 22 اسلامی دفعات پر اتفاق کیا۔ آج اس کا اتفاق ہے، کسی مکتب فکر نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ سن 1973 کے آئین اور اس آئین کے اسلامی دفعات پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ موبایل در سره شته بند دی قرآن ختم نبوت کے حوالے سے ترمیم آئی، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ سو کم لا یو تر اعظم خپل ناموس رسالت کا قانون آیا، تمام مکاتب فکر اس کو متفق ہیں اور آج بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ دین لا یو اسلامی نظریاتی کونسل بنی، اس کے تمام سفارشات آج بھی متفقہ ہیں
اور کسی مکتب فکر کا اپنے سفارشات میں اختلاف لیکن پھر بھی یہاں پر مسئلے کی فسادات ابھارنے کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی عمل کی صورت میں اور کوئی رد عمل کی صورت میں اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے خلاف بازاری زبان استعمال کرتا ہے پاکستان کے 70 سال میں ہمیں بھی کچھ تجربہ ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے میں بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ کس کی ضرورت ہے ہماری ضرورت تو نہیں ہے مسلمانوں کی ضرورت تو نہیں ہے پھر بھی جب ہے امریکہ اور مغرب کی ضرورت ہے وہ پوری دنیا کی معیشت کو قبضہ کرنا چاہتا ہے اور پوری دنیا میں فوجی کو ہمجوئی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں کے مسائل اس کے رسائی اور اس پر قبضہ کرے جب اس کی ضرورت ہے لیکن بدلا مسلمان بدلا مسلمان پروپیگنڈا ان کے خلاف ہے اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم